جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ ہوا ہے، بڑی عظمتوں والا، بڑی رحمتوں والا، بڑی شانوں والا ایک مہینہ گزرا ہے جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں الحمدللہ بہت سارے مسلمان دین کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ لیکن جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے تو وہی مسلمان جو ماہ رمضان میں بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے تھے، وہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم پاکستانی الحمدللہ ماشاءاللہ سے ایک ایسی عظیم قوم ہے کہ اگست کا مہینہ آئے تو ہم سچے پاکستانی بن جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم سے بڑا محب وطن ہی کوئی نہیں۔ محرم شریف کا مہینہ آ جائے تو ہم سارے محبان اہل بیت بن جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو ہم سارے عاشقان رسول بن جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم سارے سچے مسلمان بن جاتے ہیں۔ کسی خبر پر تبصرہ کرنا ہو تو ہم سارے صحافی بن جاتے ہیں، سارے ہم تجزیہ نگار بن جاتے ہیں۔ کسی بلڈنگ کے بارے میں بات کرنی ہو تو ہم سارے کے سارے انجینئر بن جاتے ہیں۔ کسی بیمار سے ملنے کے لیے چلے جائیں تو ہم سارے ڈاکٹر اور حکیم بن جاتے ہیں، اور مریض کو ہم ایسے ایسے نسخے بتاتے ہیں کہ وہ مریض بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میرا دوست کل تک تو ایک عام انسان تھا لیکن آج اتنا بڑا ڈاکٹر اور حکیم کیسے بن گیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مریض کو ملنے جائیں تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اگر اتفاق سے کوئی ڈاکٹر مل جائے تو مریض بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی دینی مسئلہ زیر بحث آ جائے تو ہم سارے اس مسئلے پہ ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے ہم کوئی بڑے بہترین عالم دین ہیں، کوئی بڑے بہترین مفتی ہیں۔ ابھی میں جمعہ کی نماز سے پہلے تیاری کر رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجلس میں 48 سوال کیے گئے۔ کتنے؟ 2 کم 50 سوال کیے گئے امام مالک سے۔ امام مالک کوئی آج کل کے کسی مسجد کے امام کا نام نہیں ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان، پڑھے لکھے بزرگ جانتے ہیں کہ امام مالک بہت بڑا نام ہے۔ پوری دنیا میں جن اماموں کی تقلید کی جاتی ہے فقہ میں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک جنہیں امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، ان اماموں میں امام مالک کا نام آتا ہے۔ امام مالک سے ایک مجلس میں 48 سوال کیے گئے، آپ نے ان میں سے 32 سوالوں کے جواب میں فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کتنے سوالوں کے جواب میں؟ 32 سوالوں کے جواب میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے، اس سوال کا جواب ابھی میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ آپ ذرا ہمارے سامنے کوئی دین کا مسئلہ چھیڑ کر تو دیکھیں، ہم ایسی گفتگو اس میں فرمائیں گے جیسے پتہ نہیں ہم نے کوئی 16 سال کا درس نامی پڑھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر اگر کوئی بندہ امام صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کسی مسجد کے امام سے، کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، اور اگر امام صاحب، عالم دین، خطیب صاحب امام مالک کی سنت میں عمل کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اگر یہ کہہ دیں کہ ابھی مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا، تو ہم کہتے ہیں لو جی، یہ کہاں کے عالم دین ہے، ان کو کیا پتا، یہ تو ہمیں پڑھ پڑھ کے باتیں بتاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا بن چکا ہے کہ کسی بھی موضوع پہ بات ہو ہم ہر وقت ہر موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ماہ رمضان آتا ہے تو ہم بڑے عبادت گزار بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ماہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، ہمیں ماہ رمضان کی عبادت کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے ماہ رمضان کی عبادت کو سنبھالنا ہے۔ اچھا، ماہ رمضان بہت ساری چیزوں کی ہماری ٹریننگ کرواتا ہے، بہت ساری چیزوں کی ہماری پریکٹس کرواتا ہے، بہت ساری چیزوں کی ہماری مشق کرواتا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہم فجر سے لے کے مغرب تک اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے
حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے پیتے. پانی حلال ہے نا, لیکن جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو ہم پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیتے. روٹی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں ہم روٹی کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے. تو اس بات کا تقاضا کیا ہے؟ اس بات سے ہمیں کیا ٹریننگ ملتی ہے؟ اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی اب ماہ رمضان گزر چکا ہے, اب اللہ پاک نے جو چیزیں جو نعمتیں تمہارے لیے حلال کی ہیں وہ تو تم جی بھر کے کھاؤ, لیکن کم از کم اللہ پاک نے جو تمہارے لیے حرام کی ہیں ان کے قریب تو نہ جاؤ. یہ اسلام کی تعلیمات میں بنیادی سبق ہے. عقل حلال اور صدق مقال. جتنے بھی بزرگان دین تھے, جتنے بھی اولیاء کرام تھے, وہ اپنے سب مریدین کو جو سب سے پہلا سبق پڑھاتے تھے وہ یہ تھا عقل حلال و صدق مقال, یعنی حلال رزق کھانا ہے اور سچی بات کرنی. حلال رزق کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار اس کی فضیلت ارشاد فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے, اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے, ویسے تو سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام محنتی تھے اور کسی نہ کسی ہنر میں ماہر تھے. حضرت آدم علیہ السلام کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام راجگیری کرتے تھے, مزدوری مستری کرتے تھے, میسن تھے. پھر دیکھیں, پھر انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور اتنی محبت کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی ہے. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. اللہ پاک نے ان کی مزدوری قبول کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ پاک نے ان کی نوکری کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور ایسا قبول کیا ہے جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے, اپنا کام پورا کرتا ہے تو اسے صلہ دیا جاتا ہے نا, اسے تنخواہ دی جاتی ہے نا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا, اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں نے یہ تیری تھوڑی سی نوکری کی ہے, مزدوری کی ہے, اب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ مولا میری نسل میں اپنے محبوب کو بھیج دے. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس نوکری کو قبول فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اپنے پیارے محبوب کو بھیج دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری مستری کا کام کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں بکریاں چرائیں, اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے باوجود کپڑے بیچا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی, یہ جتنے بھی صحابہ اکرام تھے یہ سارے آرام سے بیٹھ کے وظیفے لینے والے نہیں تھے, بلکہ یہ سارے کے سارے محنت کرنے والے تھے. اور ایک صحابی جن کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, وہ لوہار تھے, لوہے کا کام کرتے تھے. ہتھوڑے مار مار کے, ہتھوڑے چلا چلا کے ان کے ہاتھ کھردرے اور سیاہ ہو گئے تھے, سخت ہو گئے تھے. ایک دن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس کیا تو فرمایا کہ سعد تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کماتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا. آپ نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا کہ یہی وہ ہاتھ ہیں جن کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی. یقین کریں یہ جتنے مزدور ہیں, جتنے مستری ہیں, یہ جتنے ہنرمند افراد ہیں جو رزق حلال کماتے ہیں, اگر یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں نا تو میں آپ کو ایمان سے بتاتا ہوں
کہ یہ بڑے بڑے کبوں اور بڑے بڑے جبوں والوں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ رزق حلال کما رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر یہ نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، ایک مزدور 8 گھنٹے وہ سخت دھوپ میں کھڑا ہو کے مزدوری تو کر لیتا ہے، لیکن 10 منٹ مسجد میں آ کے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھتا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا رزق حلال کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ رزق حرام کماتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، یا چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے آ رہا ہے۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا؟ پھر لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص بڑا لمبا سفر کرتا ہے اور پھر غبار آلود ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے۔ تو اس لیے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو جائے، تو پھر رزق حلال کمانا ہوگا اور اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھلانا ہوگا۔ یہ رزق حرام، یہ جوا، سودی کاروبار، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر نکل چکا ہے۔ اگر لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تو ناپ تول میں کوئی بندہ کمی نہ کرتا، اگر لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تو کوئی بندہ سودی کاروبار نہ کرتا، اگر لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تو کوئی شخص رشوت نہ لیتا، اگر لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تو کوئی شخص چوری نہ کرتا، کوئی شخص ڈکیتی نہ کرتا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرتا، کسی کو دھوکہ نہ دیتا اور اپنا سامان قسمیں اٹھا اٹھا کے نہ بیچتا۔ اور یہاں میں یہ بات بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا انداز یہ ہو چکا ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان گزرتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو ماہ رمضان میں بھی پرواہ نہیں کرتے، اور ماہ رمضان جیسے ہی گزرتا ہے ہم بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، عید کے دن ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہر خوشی میں نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کرنا ضروری ہے۔ شادی کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، کوئی خوشی کا موقع ہم ایسا نہیں جانے دیتے کہ جس میں ہم اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے پہلے صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام، انہوں نے بھی عید منائی تھی، کیا وہ عید اسی طرح مناتے تھے جیسے ہم مناتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کے دن عید کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں زاروں قطار رو رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی فوتگی ہو گئی ہے۔ لوگ جو ملنے کے لیے آ رہے تھے وہ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا جناب آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو جشن کا دن ہے، لیکن آپ آج کے دن رو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، ہاں آج عید کا دن بھی ہے، آج وعید کا دن بھی ہے۔ عید کا دن اس کے لیے ہے کہ جس کے ماہ رمضان کے روزے قبول کر لیے گئے، اور وعید کا دن اس کے لیے ہے کہ جس کے ماہ رمضان کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میری عبادات قبول ہوئی ہیں یا رد کر دی گئی ہیں۔ یہ تھا خوف خدا کا عالم، جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب جس راستے سے گزر جاتے شیطان اس راستے پہ آنے کی جرت نہیں کرتا تھا، جن کو نبی پاک نے دنیا کے اندر ہی جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا تھا،
ان کے خوف خدا کا عالم یہ تھا، اور آج ہم نیکی کے نون کے نقطے کو تو پہنچ نہیں سکتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے جیسا کوئی عابد ہی نہیں دنیا میں۔ 2 دن ہم اگر نمازیں پڑھ لیں نا 5 وقت کی، تو ہمارا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم کوئی اللہ کے ولی بن گئے۔ ہمارے استاد محترم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک مجلس میں جب یہ بات بیان کی کہ جہاں اللہ کے 40 بندے ہوتے ہیں، وہاں ان میں کوئی ایک نہ ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ تو ایک نوجوان مسکرانے لگا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں، لوگ مجھے ولی سمجھتے ہیں، شاید وہ جو 40 میں سے ایک بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے شاید وہ میں ہوں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، لیکن جن کو اللہ پاک نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا ان کا تو یہ حال تھا۔ اور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر مہینے ہم جن کی 11ویں شریف کرتے ہیں، انہوں نے عید الفطر کی رات، چاند رات کو فرمایا تھا ایک شعر فارسی کا، فرمایا تھا ہر بندہ کہہ رہا ہے کل عید ہے کل عید ہے، فرمایا تھا لیکن میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا۔ تو یہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا ان کی یہ حالت تھی۔ آج ہم اتنے اطمینان سے اتنے سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں ہم نے تو لازمی جنت میں جانا ہے۔ اللہ کرے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، لیکن ہمیں نیک اعمال کی طرف بھی آنا ہوگا، ہمیں نماز کی طرف بھی آنا ہوگا۔ ماہ رمضان میں ہم 5 وقت کی فرض نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ 20 رکعت نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے کم از کم 5 وقت کی فرض نماز تو پڑھتے رہا کرو۔ 5 وقت کی فرض نماز جس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک ہوئی، جس کی نماز درست نکلی، اس کے باقی سارے اعمال بھی درست نکلیں گے، اور جس کی نماز فاسد نکلی اس کے باقی سارے اعمال بھی فاسد نکلیں گے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ باقی جتنے بھی اعمال اللہ پاک نے فرض کیے زمین پر فرض کیے، زکوٰۃ فرض ہوئی زمین پر فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے زمین پر فرض ہوئے، حج فرض ہوا زمین پر فرض ہوا، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت پر نماز کو فرض کرنا تھا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معراج کی رات آسمانوں پر بلا لیا، اور آسمانوں پر بلا کر وہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ دوستوں اور بزرگوں، آج یہ پوری دنیا پہ آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے 70 سال سے، برما میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی وجہ کچھ اور ہو، لیکن جو لوگ قرآن پاک اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی جو ذلت و رسوائی ہے اس کا سبب صرف اور صرف دین سے دوری ہے۔